روزے کی حالت میں بندے میں یہ ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں کو انکار کر دیتا ہے۔ تو در حقیقت اگر روزے کی لاجک دیکھی جائے، جس کو قرآن مجید میں بھی بیان کیا گیا کہ تقوی جو ہے اس کا حصول، یہ ایک بنیادی شریعت کی طرف سے مقصد ہے۔ ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے تصوف کی اصطلاح میں، مجاہدہ۔ مجاہدہ یہ کیا ہوتا ہے؟ شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو مجاہد ہوتا ہے وہ مجاہدہ کرتا ہے۔ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عمدۃ القاری میں اس کی جو ڈیفینیشن کی ہے اس کا میں خلاصہ ذکر کرتا ہوں۔ مجاہدہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے نفس کو اس کے ہر ایسے ارادے سے روک لینا کہ جو ارادہ اسے عبادت اور طاعت الہی کے علاوہ کسی اور کام میں مشغول کر رہا ہے۔ یعنی جو بندے کی حیات کا مقصد ہے رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، عبادت کرنا، اس سے مشغول کرنے والا جو بھی کام ہو تو اپنے نفس کو اس کام سے، اس ارادے سے روکنا، یہ مجاہدہ کہلاتا ہے۔ ہم روزے میں دیکھتے ہیں تو یہ بنیادی عنصر موجود ہے کہ روزہ انسان میں مجاہدے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اشفاق بھائی دیکھیں، انسان بنیادی طور پر دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک روح ہے۔ اور دین اسلام کیسا دین فطرت ہے کہ اس نے بندہ مومن اپنے ماننے والے کے جسم اور روح دونوں کی طہارت اور پاکیزگی کا اور اس کی روحانیت میں اضافے کا پورا اہتمام فرمایا ہے۔ ظاہری ناپاکی، غلاظت اور آلودگی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے شریعت نے وضو، غسل اور طہارت کے جو بھی ظاہری اسباب ہیں ان کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ لیکن جو روزہ ہے نا، یہ بندے کی روح کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی وضو اور غسل کیا کرے گا؟ بندے کو اس قابل بنائے گا کہ وہ مسجد میں جائے، وہ نماز پڑھے، وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائے۔ کئی ایسی عبادات ہیں کہ جن کے لیے وضو اور طہارت غسل جو ہے وہ شرط ہے۔ جس طرح وضو اور غسل ہمارے لیے کئی عبادات کو ہمارے لیے جائز کرتا ہے اور ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ کام کر سکیں، تو اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ کی جمال کا مشاہدہ کرنا، رب تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا، یہ بھی بندے کی طاعت اور بندے کی روح کے لیے ضروری چیزیں ہیں۔ تو گویا کہ روزہ بندے کی روح کو اس کام کے لیے تیار کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ کوہ طور پر تشریف لے گئے تو وہاں کوہ طور پر رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کے لیے جب آپ کا یہ معاملہ ہوا تو اس سے 40 دن پہلے آپ نے روزے رکھے اور روزے کی حالت میں پھر آپ کوہ طور گئے۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو روزہ ہوتا ہے یہ بندے کی روح کو پاکیزگی اور طہارت عطا فرماتا ہے، اور رب کے قریب ہونے کے لیے اس کا راستہ ہموار ہوتا ہے۔ جی، اور روزے کی ایک اور خصوصیت جو دیگر عبادات کے مقابلے میں ہے کہ دیگر عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ فزیکلی انسان کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو وہ عابد قرار پائے گا۔ جیسے نمازی ہے، جب نماز پڑھے گا وہ باقاعدہ تو وہ نمازی کہلائے گا۔ سلام اس نے پھیر لیا تو اب وہ نمازی نہیں ہے۔ اگر وہ تسبیح کر رہا ہے تو جب تک اس کی زبان حرکت کرے گی، آواز پیدا ہوگی، وہ تسبیح کرنے والا قرار پائے گا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ جب نیت کر لیتا ہے، یعنی جو اس کی ٹائم شرعی جو اس کی مقدار ہے، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، تو اب بندہ سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، اپنا کوئی دنیاوی بظاہر کام کر رہا ہو، لیکن ہر حالت میں وہ روزہ دار ہی قرار پائے گا۔ اور یہ روزہ رب تبارک و تعالیٰ کی کس قدر اعلیٰ نعمت ہے انسان کے لیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے اس کو ذکر کیا کہ دیکھیں، نماز ہے، تسبیح ہے، سجدہ ہے، کئی ایسی عبادات ہیں جو انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات بھی کرتی ہیں، لیکن روزہ وہ عبادت ہے جو انسانوں کے لیے خاص ہے۔ یعنی فرشتے جو ہیں وہ روزہ نہیں رکھتے، اور مفتی صاحب نے یہ بھی ذکر کیا کہ غالباً جنات بھی، ایک قول کے مطابق جنات پر بھی روزہ نہیں ہے۔ تو یہ اتنی خالص عبادت انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔